السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ محترم ہمارے ہاں جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ عمرہ اور حج والے یا کوئی بھی ٹریول ایجنٹس جو ہوتے ہیں، وہ حضرات کسی اجنبی آدمی کو کاغذی کارروائی کے طور پر کسی عورت کا محرم بنا دیتے ہیں۔ مثلا یعنی کوئی بڈھا ہے یا جوان ہے، کوئی بھی اجنبی عورت ہے، وہ بھی حج کرنا چاہتی ہے، عمرہ کرنا چاہتی ہے، تو اس کو کاغذی طور پر اس کا محرم بنا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ اس کا محرم ہے، یہ جائے گا۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا اس ٹریول ایجنٹ کا ایسا کرنا درست ہے، جائز ہے؟ اور کیا ایسی عورت کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا حج یا عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ محترم، اس سوال کا جواب اللہ کی توفیق سے میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حج فرض کیا ہے، اس کے شرائط میں سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ان میں عورت کے لیے ایک خاص جو شرائط ہیں وہ تو ہی ہیں کہ مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، استطاعت ہو، طاقت ہو۔ اس میں عورت کے لیے ایک خاص شرط کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم، یعنی اس کا بھائی یا بیٹا یا بھتیجا یا بھانجا موجود ہو، یا اس کا شوہر ہو یا اس کا باپ ہو، یعنی اس کا محرم موجود ہو، کیونکہ محرم کے بغیر عورت کے لیے سفر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ بھلے وہ سفر حج ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور کسی عورت کے پاس کوئی آدمی اس وقت تک نہ جائے جب تک اس کا کوئی محرم موجود نہ ہو۔ اور ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو جہاد کرنے کے لیے فلانے لشکر کے ساتھ جا رہا ہوں، اور میری بیوی حج کے لیے جانا چاہ رہی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات بھی ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا یہ حرام ہے، اور اس کا مقصد خود اس منع کرنے کا جو شرعی مقصد ہے وہ خود عورت کو تحفظ دینا، اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے فتنوں و فساد ہیں، اس کا امکان ہے، اس کو روکنا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ عورت کے محرم سے مراد اس کا وہ قریبی مرد رشتہ دار ہے جس کے ساتھ نسب کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو۔ البتہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر راستہ پرامن ہے اور گروپ میں نیک اور سیرت خواتین موجود ہیں تو محرم کے بغیر بھی حج کیا جا سکتا ہے، اور بہرحال ان کی ایسی دلیلیں ہیں جس کی دلیل سے بہرحال بہت دور کی کوڑی لانے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ وہ بہرحال تاہم وہ دلیل اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی عورت اس قسم کے حیلے سے بیت اللہ پہنچ جاتی ہے کہ مطلب بغیر محرم کے اور پہنچ جائے، تو حج کا فریضہ اور حج یا عمرہ کا فریضہ انجام دے دیتی ہے، تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن محرم کے بغیر سفر کرنے سے وہ گنہگار ہوگی، اور اس کے لیے توبہ کرنا یہ لازم ہوگا، ضروری ہوگا کہ اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ھذا ما عندی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔